أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون، جو دین میں سبقت کرنے والے ہیں، شروع میں ایمان لانے والے ہیں، من المہاجرین، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، والانصار، یا انصار میں سے ہوں۔ انصار سے مراد مدینہ کے لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، تو یہ لوگ، ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اتباع کی اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی سے، خوبصورت طریقے سے، دل کے ساتھ، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ اچھا، یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ اس کو غور فرمائیں۔ اللہ نے باقی پورے قرآن میں یہ رضی اللہ عنہ کی خوشخبری صرف صحابہ کو دی ہے، اس آیت کے اندر جو صحابہ کا اتباع کرنے والے ان کو بھی دی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے جو شخص بھی صحابہ کے رستے پہ چلے گا، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی اللہ راضی ہے، وہ اس سے راضی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ایک بہت خوشخبری ہے عام مومنین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہم حضور کا زمانہ تو نہیں پا سکے، صحابی کا سٹیٹس اور منصب تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی اتباع ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ مسلمانوں اور لوگوں اس بات کو سمجھ لو، کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی اصل میں آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا نام۔ یہ ہر جگہ یہی فرمایا کہ یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹارگٹ بنا کر تم نے اس کی طرف سفر کرنا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم بھی صحابہ کے راستے پہ چلیں، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ تو اس بات کو ہمیشہ دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ قیامت میں ہمارا حشر جو ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے۔ یہ چار گروہ ہیں جن کو قرآن مجید نے انعام کی خوشخبری دی ہے، انبیاء ہیں، صدیقین، ان کے ساتھی، شہداء اور صالحین۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو دیہاتی منافق ہیں، یہ بھی ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں، دیہاتی لوگوں میں سے بھی، اعراب میں سے بھی، جنہوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اسی طرح مدینہ کے رہنے والوں میں سے، شہر کے جو رہنے والے ہیں، ان میں سے بھی منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ فرمایا یہ اپنے نفاق میں بڑے پکے ہیں، بڑے انہوں نے اڑے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر، یہ سے ہٹنے والے نہیں۔ لا تعلمهم، فرمایا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر گہرے منافق تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ اللہ فرمایا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس قدر یعنی باریک بینی کے ساتھ وہ سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے اندر مل جل کر رہتے تھے
کہ مسلمان بھی ان کو بعض اوقات پہچان نہیں سکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا نحن نعلمہم، ہم ان کو پہچانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے۔ اب مفسرین دیکھا کہ یہ 2 دفعہ عذاب کیا ہے؟ 2 دفعہ عذاب، پہلا عذاب یہ ہے کہ یہ ان کی یہ امید تھی کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، یعنی جس دنیا کے لیے مرے جاتے تھے، جس دنیا کے لیے منافقت کرتے تھے، اللہ نے فرمایا پہلا عذاب یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ان کو نہیں ملے گی، یہ ان کا پہلا عذاب۔ اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان شکست کھا جائیں، مسلمان جو ہے وہ ان کو ترقی حاصل نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ یہ ان کی زندگی میں دیکھتے دیکھتے مسلمان ترقی بھی کریں گے۔ یعنی پہلا عذاب یہ ہوگا کہ یہ ان کو دنیا ان سے چھن جائے گی، جس دنیا کے لیے ساری حرکتیں کرتے رہے، یہ دنیا بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے دیکھتے دیکھتے مسلمان ترقی کریں گے، تو یہ ان کے لیے عذاب ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو ہم آخرت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ دنیا کے اندر یہ ان کو عذاب ہوں گے، اور آخرت میں پھر ہم ان کو ایک بڑے عذاب کے اندر لوٹا دیں گے، پھر یہ وہ عذاب بھگتیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور میں پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو نہیں شامل ہو سکے غزوہ تبوک میں، تو انہوں نے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں اچھے برے اعمال ہیں، ملے جلے ہیں، یعنی ان کے کچھ اعمال اچھے ہیں، کچھ اعمال برے ہیں، تو یہ ملے جلے ان کے اعمال ہیں، تو کیا ہوگا؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، فرمایا اللہ ان پر بھی رحم فرمائے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے، ان پر بھی رحم فرما دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت بھی مسلمانوں کے لیے بڑی ہی امید کی آیت ہے، یعنی ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو تو کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نیکی کر، ملے جلے ہیں، کچھ نیکیاں ہیں کچھ گناہ ہیں، اور میں اس آیت سے بھی مسلمانوں کو بڑا سہارا دیا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ ایسے جو بڑے سفید چہرے والے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ کوئی نہیں تھے دنیا میں، اللہ نے ان کو بخش دیا، مہربانی فرمائی، ان کے کوئی گناہ نہیں تھے، نیک لوگ تھے، تو ان کو اللہ نے بخشش فرما دی۔ دوسری طرف دیکھا تو ایک ایسے لوگ تھے جن کے چہرہ کچھ سفید تھا کچھ سیاہ تھا، چہرے پہ کچھ داغ تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان کے کچھ گناہ تھے کچھ نیکیاں تھیں، ملے جلے تھے، عام انسان جس طرح ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک نہر کے اندر بھیجا گیا، وہ نہر کے اندر نہا کے نکلے تو ان کے چہرے بھی سفید ہو گئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے ان کو بھی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت بھی ہمارے لیے بڑی امید کی آیت ہے کہ ہم جیسے عام لوگ کبھی گناہ کر لیا کبھی نیکی کر لی، انشاءاللہ اگر ہم اللہ سے امید رکھے رحمت کی، توبہ کرتے رہیں، تو اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا، اور ہمیں بھی توبہ کی نہر میں اللہ نصیب فرما دے اور ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اس لیے انسان کو کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے، اپنے گناہ پہ اڑنا نہیں چاہیے، ہو جائے اعتراف کر لے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ہو گیا ہے معاف فرما دے۔ یعنی جو اڑ جاتے ہیں، جو اصرار کرتے ہیں، ان کا مسئلہ خراب ہے، لیکن جو اعتراف کرنے والے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے۔